ہوا ہے، تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا محمد سلطان صاحب اور میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سیرت النبی کے حوالے سے اس وقت گفتگو پیش نظر ہے، اور یہ بڑا وسیع اور دور تک پھیلا ہوا ایک عنوان ہے جس کا ہر جز ہماری زندگی کے لیے، ایمانی زندگی کے لیے، دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں، ہادی برحق ہیں، رہبر و رہنما ہیں، اور آپ ہی کی ذات گرامی ایمان کے وجود کے لیے، ایمان کے اس بات کے لیے، ایمان کی نفی کے لیے ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب اس دنیا کے اندر برپا کیا، خود وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اپنی تمام تفصیلات و جزیات میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو عمریں صرف ہو جائیں اور رہنمائی کے دریا کوزوں کے اندر بند نظر آئیں۔ میں نے اس وقت یہ چاہا ہے کہ غلبہ دین کی جو تحریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے اور جس میں بالآخر کامیابی اور کامرانی سے آپ سرشار ہوئے، اس کے صرف اس پہلو پر گفتگو کی جائے کہ اس تحریک میں آپ کا انہماک کیسا تھا، آپ کی توجہ کا عالم کیا تھا، اور کس طرح اپنے اس کام میں آپ مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور زندگی کی تمام ترجیحات اسی ایک کام کے تابع اور اسی ایک کام کے پیچھے چلنے والی تھی، جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا کوئی مشن قرار دیتا ہے اور کسی کام کو اولیت دے کر باقی سب کو اس کے تابع سمجھتا ہے، تو پھر اس کے طور اطوار کیا ہوتے ہیں، اس کے شب و روز کیا ہوتے ہیں، اس کی زندگی اور اس کے معاملات کیا اور کیوں کر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی پوری زندگی حق کی گواہی دینے میں، اس کی شہادت دینے میں، اور بندوں کے لیے ایک بشیر و نذیر کی حیثیت سے گزاری، اور اللہ کی طرف بلانے والے، اسی فکر کے اندر غلطہ اور پیچا رہنے والے، اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو اور اپنی شناخت کو قائم کرنے والے، اس حیثیت سے گزاری۔ جس وقت آپ کو یہ حکم ملا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور خبردار کر، اور اپنے رب کی کبریائی اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر، تو آپ دیکھیں کہ یہ لمحہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ حکم مل رہا ہے
اور پھر زندگی کے دوسرے بعد کے آنے والے لمحات ہیں. زندگی کے آخری لمحے تک پھر آپ اٹھ گئے ہیں تو کبھی بیٹھے نہیں ہیں. سر تاپا اپنے آپ کو جھونک دینے کی کیفیت ہے، مکمل حوالگی کی، کامل سپردگی کی. اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اگر جان جوکھوں میں ڈالنا ہو، اگر اپنے آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرنا ہو، تو یہ سب کچھ کرتے آپ نظر آتے ہیں. اس حکم کے ملنے کے بعد اس کا اتباع کیسے کیا جائے، اس حکم کو کیسے بجا لایا جائے، اس حکم کا کیوں کر مصداق بنا جائے، اور اس حکم ہی کے حوالے سے کیوں کر اپنی شناخت کو اور شب و روز کو متعین کیا جائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کی مجسم چلتی پھرتی تصویر اور تفسیر آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھار سازگار بھی ہوتے ہیں، موافق بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ ناموافق حالات میں، ناسازگار حالات میں اور ایک بالکل اجنبی ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال دعوت کا خفیہ کام کیا. لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، در در پہ دستک دینے کا، ہر فرد تک خاموشی سے پہنچنے کا کام. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب کہ نہایت قیمتی متاع آپ کو ملی ہے اور معاشرے کی بہترین شخصیات دائرے دین میں داخل ہوتی نظر آتی ہیں. امہات المومنین میں سے یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی زمانے میں ایمان لاتی ہیں. آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی زمانے کی کاوش کا نتیجہ ہے. اور پھر آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی 1 to 1 اور خفیہ کام کرنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ آئے ہیں. اور آپ کے بھائی چچا زاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بچوں میں ایمان لانے والوں میں پہلے ہیں، وہ بھی اسی زمانے میں ایمان لائے ہیں. اس سے دراصل سیرت کا ایک عجیب و غریب پہلو سامنے آتا ہے. یہ سارے افراد وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے چھپے گوشوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کی بڑی تعریف کر سکتی ہے، تعریف میں رطب اللسان ہو سکتی ہے، اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کی معترف ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بیوی اپنے شوہر پر ایمان لے آئے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، تاکہ اس نے زندگی کے ان تمام گوشوں کو بہت قریب سے دیکھ کر اس کی پاکیزگی کو، اس کی طہارت کو، اس کی نفاست کو، اس کی سچائی کو، اس کی دیانت اور امانت کو، اس کی معقولیت کو بہت قریب سے دیکھا ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گویا اس بات کا ثبوت اور اس بات کی شہادت دی. انسانوں کے غلاموں کے ساتھ کوئی کتنا ہی اچھا سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے، لیکن غلام پھر غلام ہوتا ہے، آقا پھر آقا ہوتا ہے. اور آقا اور غلام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ سمٹتے نہیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے ہیں. اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں آپ کے غلام ہونے کے باوجود، تو سبب اور وجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ انہوں نے بہت قریب سے آپ کے شب و روز کو دیکھا تھا، آپ کے کردار اور اس کی بلندی کو دیکھا تھا، آپ کی سیرت اس کی پہنائیوں کو دیکھا تھا، اور بحیثیت مجموعی آپ کا شفاف اور پاک ہونا اور مطہر ہونا ان کے سامنے واشگاف اور نمایاں تھا. یہی معاملہ کم و بیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو آپ کے قریب ترین ساتھی اور دوست اور حبیب ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہ تھا. زندگی ایک آئینے کی طرح ان کے سامنے تھی. اس زندگی پر کوئی بال نہ تھا، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر کسی ذرے کا، کسی دھبے کا نشان کوئی دکھا نہ سکتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی نوید سنی ہے اور ایمان کی پکار آپ کی زبانی بس فوراً لبیک کہا ہے. اور یہی معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے.
لہذا یہ پورا زمانہ وہ ہے کہ جب آپ نہایت انہماک کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چلتے رہے، اپنے مشن کی سربلندی کے لیے، اپنے نصب العین کے گرد لوگوں کو جمع اور اکٹھا رکھنے کے لیے، اور اس قدر توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ دار ارقم سعید روحوں کی آماجگاہ بن گیا۔ سلیم الفطرت لوگ، سلیم الطبع لوگ، وہ جو اپنے اندر نیکی کا کوئی داعیہ رکھتے تھے، وہ جو معاشرے کی خرابیوں پر دل میں کوئی کڑھن اور چبھن محسوس کرتے تھے، دیوانہ وار بڑھے ہیں، آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پھر ان لوگوں کو ڈرانے کی بات ہوئی ہے کہ جو خاندان کے لوگ ہیں، جو قریب ترین افراد ہیں، جن سے آپ کا رشتہ اور ناتا۔ بس یہ حکم ملا ہے اور لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر آپ پھر کوہ صفا پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور یا صباحا کہہ کر قریش کو آواز دیتے ہیں۔ قریش مکہ جمع ہو جاتے ہیں اور بظاہر خطرے کی اس گھنٹی کو، اس پکار کو سن کر آپ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کو کیوں جمع اور اکٹھا کیا ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ سب لوگ بالاتفاق کہتے ہیں، بیک زبان کہتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ تم سچے اور پاک باز ہو، تم راست گو ہو، تم صادق اور امین ہو۔ بتاؤ کس لیے ہم کو یہاں جمع اور اکٹھا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کائنات کی سب سے بڑی سچائی واشگاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، شیطان تمہاری گھات میں ہے، عنقریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ اے لوگوں، ایک خدا کی بندگی کرو، تمام بتوں سے رشتہ اور ناتا توڑ دو اور شیطان سے اپنی جان چھڑا لو۔ وہی لوگ کہ جو لمحے بھر پہلے آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کے گن گا رہے تھے اور آپ کو رازگو قرار دے رہے تھے، اور دشمن اگر پہاڑی کے دامن میں چھپا ہوا ہے اس کی اطلاع پا کر اس پر بھی یقین کرنے والے تھے، وہی لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، ان کے رخ بدل جاتے ہیں۔ وہی لوگ پھر آپ پر طنز کرنے لگتے ہیں، تعریض کے نشتہ چبونے لگتے ہیں، باتیں بناتے، فقرے چھانٹتے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے لیے، یوں ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں جمع اور اکٹھا کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر اکیلے یکا اور تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن حکم تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے اہل خانہ کو، قریب ترین افراد کو اس انجام سے ڈرایا جائے، قیامت کی باز پرس سے۔ لہذا سیرت پاک کے اوراق پھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پھر اس کام کو بظاہر آپ اکیلے اور تنہا رہ گئے ہیں، سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کی بات کو مسترد کر کے، آپ کے پیغام کو آپ ہی کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں، لیکن پھر اس شدت کے ساتھ اور اس انہماک کے ساتھ، اس کے باوجود آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور اس مستعدی کے ساتھ کوئی مایوسی کا دورہ نہیں پڑا ہے، کوئی قنوطیت کا دور نہیں آیا ہے، کوئی لوگوں کے درمیان کٹ کر رہ جانے، اکیلے اور تنہا ہو جانے کا احساس اس نے نہیں ستایا ہے، بلکہ پھر آپ زیادہ انہماک اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پیغام کو گھر گھر تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بالآخر وہ دن بھی طلوع ہوتا ہے کہ جب قریش میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دعوت کو نہ سن لیا ہو، خود آپ ہی کی زبان مبارک سے یہ پیغام جس تک نہ پہنچ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن تھا جب آپ نے شب و روز ایک کیے ہو، جب آپ نے جد و جہد کی، قد و کاوش کی، حد اور انتہاؤں کو چھو لیا، تاکہ حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جو حکم دیا گیا ہے اب اس کا برملا اظہار کیجیے، دو ٹوک انداز میں، ڈنکے کی چوٹ پر، کوٹھوں پر چڑھ کر ہانکے پکارے، کسی کو برا لگے، کسی کو بھلا لگے، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، لیکن اس بات کو ہانکے پکارے۔ پھر آپ نے کھلی اور برملا تبلیغ شروع کی، اور پھر اس طرح کی آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، اور مکہ جس کے لیے مشہور ہے۔ ہر گلی کوچے میں، ہر مجلس و اجتماع میں، جہاں لوگ جمع ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہیں، جہاں چوپال لگی ہوئی ہے،
جہاں سر جوڑ کر لوگ بیٹھے ہیں، جہاں گپ شپ کے انداز میں چائے کی پیالیاں کھنکا رہے ہیں، تاکہ ہر میلے اور ٹھیلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا جہاں جہاں واسطہ اور انسانوں کی سرگرمیاں جہاں جہاں دکھائی دیتی ہیں، دعوت کا تقاضا ہے، تبلیغ کی طرف سے یہ اعلان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس انہماک کی وجہ سے، اس تگ و دو کی وجہ سے دعوت کے لیے اور خود اس داعی اللہ کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے، جو آزمائشیں پیدا ہوئیں، جو حالات کی نامساعدت نے پیروں کی بیڑیاں بن کر، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بن کر آپ کی راہوں کو مسدود کرنے کی کوششیں کی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ تلخی تو بہت تھی، لیکن تلخی کا احساس جاتا رہا۔ جو آزار تھا اس تلخی کا، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو آپ نے بچایا تھا، اور آزمائشوں کی جو بھی قسمیں تھیں وہ منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں، اور آپ اپنا راستہ خود بناتے تھے، اور اپنے طبیعت کو اشتعال سے بچاتے تھے، غصے اور جھنجھلاہٹ سے بچاتے تھے، لوگوں کے استرداد کی وجہ سے، لوگوں کو مسترد کر دینے کی وجہ سے طبیعت پر جو ایک بوجھل پن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ محفوظ رکھتے تھے۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بالآخر آپ کے کام کی رپورٹ پر اس طرح سے تبصرہ کیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو، ذبح کیے ڈال رہے ہو اس خدشے کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، یہ فکر تمہیں دامن گیر ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس فکر کے اندر تم گھلے جاتے ہو، اپنے آپ کو تڑپائے دے رہے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پر یہ تبصرہ فرمایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شب و روز کیسی جاں غسل کیفیت کے اندر گزر رہے تھے، اور کیسی مشقت سے آپ دوچار تھے، اور حالات کی کیسی نامساعدت تھی کہ جو آپ کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کشاں کشاں جانب منزل رواں دواں نظر آتے تھے۔ یہ جو اس دعوت کے اندر انہماک ہے، اور کسی منصب پر سرفراز ہونے کی وجہ سے اس ذمہ داری کا احساس ہے، اور یہ جو انسانوں کی خیر خواہی اور ان کی بہتری مطلوب ہے، اور ایک بڑے عذاب سے ان کو بچا لینے کا مان، یہ جو خواہش چھپی ہوئی موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسانی سطح پر ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی وہ ساری ضروریات تھیں، وہ سارے جذبات تھے کہ جو انسانوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی ضرورتیں اور انسانی جذبات بھی آپ کی منزل کو کھوٹا نہ کر سکے، آپ کی رفتار کو کم نہ کر سکے، آپ کو منزل کی طرف بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے سے روک نہ سکے۔ مثال کے طور پر آپ اسی زمانے میں صدمات سے بھی دوچار ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ایک ایسی رفیقہ حیات تھی کہ جو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی، آپ کی بعض معاملات میں رہنمائی بھی کرتی تھیں، مشورہ بھی دیتی تھیں، ایک معاملہ فہم، ایک دانہ بینا خاتون تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے، ایک صدمے سے، حادثے سے آپ دوچار ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے چچا، کہ جو آپ کے ہمنوا بھی تھے، آپ کے سرپرست بھی تھے، اور دشمنوں کے بھیڑ کے اس چھتے کے اندر آپ کے تحفظ اور آپ کی دیکھ بھال کے جا بجا ذمہ دار بھی تھے۔ خود آپ کے اپنے بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ صدمات آپ کی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے۔ ان صدمات کی وجہ سے ایسا نہیں کہ چند روز کے لیے یہ کام بند ہو گیا ہو، کچھ دنوں کے لیے آپ نے یہ سب طاق نسیہ پر رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ صدمے سے نڈھال ہو کر آپ کٹواٹی کھٹواٹی پڑ گئے ہیں، اور صدمے سے دوچار ہونے کی وجہ سے آپ اپنی منزل کی طرف چلنا بھول گئے ہوں۔ یعنی اس میں ایک اسوہ ہے، اس میں ایک رہنمائی ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ جو دعوت کی بات کرتے ہیں، جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جو تجاویز و مشورے دیتے ہیں، جو تنقید و احتساب کرتے ہیں، کہ اصلاً تو ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر برتنا اور اس سے گزرنا مطلوب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اس زمانے میں جن تکالیف سے اور جن صبر آزما حالات سے آپ گزرتے ہیں، خود فرماتے ہیں، یعنی ویسے تو واقعات ہی واقعات ہیں، حادثات ہی حادثات ہیں، تکالیف کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، مصائب کی پوری کہکشاں سجی ہوئی ہے، لیکن
جب بعد میں بھی آپ سے کبھی پوچھا جاتا ہے کہ مکے کے ان 13 سالوں میں وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا دن ہے دور نبوت کا کہ جو آپ پر بہت سخت گزرا ہو، بڑی تکلیف کسک اس کی آپ کو آج بھی محسوس ہوتی ہو، تو واقعات میں سے اور ان ایام میں سے اور دعوت کے ان ادوار میں سے جس وقت کا، لمحے کا اور دور کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ طائف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے، ایسا نہیں ہے کہ ذہن سے یہ یادیں محو ہو گئیں، اس کی کسک کو، اس کی تڑپ کو اندر محسوس، لیکن اس کے باوجود حالات کے اندر جو ناسازگاری تھی اس نے آپ کی منزل کو کھوٹا نہیں کیا، اس نے آپ کی رفتار کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ یعنی ہمارے لیے جو سبق، ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیرت کا مطالعہ تو اسی لیے ہے کہ زندگی کو کوئی مہمیز ملے۔ زندگی اگر کہیں بیٹھ گئی ہے، مایوسی کا شکار ہو گئی ہے اور ہم نے خود مایوسی کی وہ چادریں اوڑھ دی ہیں، تو ان سے نجات پانے کا کوئی راستہ کھلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ طائف کا وہ دن کہ جب آپ بڑی امیدوں اور توقعات کے ساتھ مکے سے سفر کر کے طائف پہنچے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ، آپ کا خیال تھا کہ اہل مکہ تو مسلسل مسترد کر رہے ہیں، بات کو مان نہیں رہے ہیں، اور اس دعوت کو پیر ٹکانے کی اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں آ رہی ہے، کیا عجب کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، یہ دعوت ایک ریاست بن جائے، یہ دعوت با اختیار ہو جائے، یہ دعوت ایک سلطنت قرار پائے، یہ دعوت، اس کا شہرہ دور دور تک ہو جائے، اور یہ دعوت ایک معاشرہ بن کر لوگوں کی خدمت کے لیے، چاکری کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے روشنی کا ایک مینار ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طائف کا وہ دن اس طرح سے گزرا کہ صبح سے شام ہوئی، جو ملا اس تک دعوت پہنچائی، ہر فرد سے تخاطب کیا، ہر در پہ دستک دی، ہر دل کے دریچے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو سارے ہی پتھر تھے، سنتے تھے اور سن کر نہیں دیتے تھے، جانتے تھے انجان سے بنے رہتے تھے، مسلسل مسترد کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، خالی ہاتھوں آپ کو لوٹاتے رہے، اور ہرگز ہرگز دعوت کو اور دائی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نظر نہ آتے رہے۔ ایک ایسی کیفیت سے آپ فطری طور پر جو بڑے رنج کا باعث تھی، قلق کا باعث تھی، اس سے آپ دوچار ہوئے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں، آپ پر طنز کرتے ہیں کہ اگر تم خدا کے نبی ہو تو خدا کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ تمہارے بجائے اس کو نبی بناتا، اور اگر تمہیں کو نبی بنایا ہے تو ایسے نبی پر تو ایمان کوئی نہیں لائے گا۔ یعنی اس طرح کے جملے و فقرے بھی چست ہوئے۔ اس حال میں جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو طائف کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ جو آپ کو کنکریاں مارتے ہیں اور پتھراؤ کرتے ہیں، اور جس میں اتھر کو لہو لہان کرتے ہیں، اور آپ کے جوتوں کے اندر خون جم جاتا اور پیر اس کے اندر جم جاتے ہیں۔ اس حال میں کہ جس میں آپ کے جذبات بھی مجروح ہیں، آپ کے احساسات کی دنیا بھی لٹی لٹی ہے، آپ کی توقعات اور امیدیں وہ بھی آپ کے سامنے خاک میں ملتی نظر آتی ہیں، یعنی ان تمام ذہن کی دنیا میں، دل و دماغ کی دنیا میں ایک طوفان سا بپا ہے، اور چاروں طرف وہ ماحول ہے کہ جس میں لوگ مسترد کر رہے ہیں، جملے چست کر رہے ہیں، فقرے چھاٹ رہے ہیں، گالیوں سے آپ کو نواز رہے ہیں، واپس آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ اس حال میں آپ جب ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، اور حضرت جبریل امین آتے ہیں اور بظاہر خوشخبری اور مجدہ لے کر آتے ہیں، مجدہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں کہ جو طائف کی اس بستی کو تہس نہس کر دے، اور جس طرح یہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی ہے، ان پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون ہو جائے، یہ پوری تاریخ کے اندر عبرت کا ایک نشان ہو جائے۔ یعنی بظاہر تو خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے ان سے انتقام لے لیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھی آفر کو، اس پیشکش کو سنتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گے۔